نتیجہ عمل نتیجہ عمل شخصیت کے تعمیری عمل میں آخری پڑاؤ ہے، لیکن یہ ازحد اہمیت کا حامل ہے۔ کامیابی کی صورت میں آدمی غرور و تکبر کا شکار ہو سکتا ہے، ناکامی کی صورت میں نا امیدی اور بے یقینی کا۔ یہ دونوں بھی کیفیات انسانی شخصیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ شخصیت کی تعمیر کا ایک اسلامی اصول یہ ہے کہ آدمی اپنی کامیابی کو اللہ کے فضل و کرم سے تعبیر کر دے اور کامیابی پر شکر ادا کرے، تکبر اور غرور کا مظاہرہ نہ کرے۔ ناکامی کی صورت میں اپنی خامیوں کوتاہیوں کا جائزہ لے، صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ نا امید ہونے کی بجائے دانشوری اور حکمت سے کام لیتے ہوئے کامیابی کے لیے بہتر راستے ڈھونڈے۔ کامیابی کے لیے عمل میں دوام و استحکام کردار کا ایک لازمی جز ہوتا ہے۔ محض ایک یا دو مرتبہ کی کوشش سے دل خاطر خواہ نتائج حاصل ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ مقاصد کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد درکار ہوتی ہے۔ اس وقت تک سعی و کوشش سے کنارہ کشی اختیار نہ کرے انسان جب تک اس کی محنت رنگ نہ لائے۔ اس کے لیے خاطر خواہ محنت، مشقت، اذیت و تکلیف سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے، یہی فکر حقیقی طور پر انسان کی شخصیت کو سنوار کر اسے فخر اور تقلید کے قابل بنا دیتی ہے۔ اخروی زندگی کا شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ عالم آخرت کی طرف توجہ کیوں ضروری ہے؟ اخروی زندگی کا تصور دنیاوی زندگی کی کیفیت پر بھی بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ قیامت پر یقین انسان کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انسان کی طبیعت میں طغیانی ہے، یعنی جو ہی وہ آسانی اور بے نیازی محسوس کرتا ہے طغیان پر اتر آتا ہے۔ تھوڑا سا مال ہاتھ آتا ہے تو غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ کرسی، مقام، منصب، عزت، شہرت وغیرہ سب عوامل اس کو غلط راستے میں لے جانے کے لیے اہم کردار ادا کر لیتے ہیں۔ کہیں رشوت شروع ہو جاتی ہے تو کہیں شہوت پرستی غالب آتی ہے، کہیں سود خوری شروع ہو جاتی ہے تو کہیں سفارش کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ سب طغیانیوں کے ڈیفرنٹ شیپس ہوتے ہیں۔ یہ اس کے لیے وجود میں آتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو میرے ہاتھ آئی ہیں وہ ان نعمتوں کا جواب بھی دے گا۔ جب وہ یقین کر لیتا ہے کہ تو پھر وہ لاشعوری طور پر بھی نعمتوں سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ لاشعوری طور پر یہ خیال کر لیتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی۔ اس کا علاج خود قرآن نے ہی تجویز کیا ہے کہ اسے عالم آخرت کی یاد دلاتا ہے، اس نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دنیا سے تم نے ایک دن پلٹنا بھی ہے۔ قرآن نے جہاں انسانی طغیان کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد بلا فاصلہ قیامت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد فرمایا، یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی انہیں پلٹنا ہے۔ یعنی طغیان اور سرکشی کرنے والے انسان جان لیں کہ انہیں ایک دن اپنے رب اور خالق حقیقی کی طرف پلٹنا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں اس بات کی طرف توجہ دیں، قیامت کے دن کو یاد رکھیں، تو اس طغیان تک نوبت ہی نہیں پہنچے گی۔ کوئی انسان غلط کام کر ہی نہیں سکتا جب اسے یہ پتا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کا جواب ایک دن اس نے دینا ہے۔ یہاں سے اس کی فلاح و بہبود کا سفر شروع ہوتا ہے اور وہ کمال کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا۔ اس کی شخصیت بہترین سانچے میں ڈھر جائے گی اور تعمیر شخصیت کے لیے اسی لیے آخرت کا تصور بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔